پاکستان تحریک انصاف نے اپنی لیڈر آف دا اپوزیشن کی آفس کے اندر جو ہے ایک بڑی اہم میٹنگ کال کی تھی اور ظاہر ہے کہ جو اہم میٹنگ کال کی تھی، اس میٹنگ کا جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ یہ سارا آج کا جو ہے وہ سلسلہ تھا، جس کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ کچھ میڈیا کو بھی اس کے اندر ہم اپڈیٹ کر دیں۔ اس میں آج ہمارے تقریباً تمام ایم پی ایز جو ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ یہاں پہ سندھ اسمبلی کے اندر ہی۔ کچھ ایم پی ایز جلسے کی تیاری کے اندر مصروف ہیں، کچھ کمیٹیز بنی ہیں، کچھ وہاں پر ہیں۔ سو آج بیسک مقصد جو ہمارا میٹنگ کرنے کا تھا، جو ہم نے کی ہے، وہ اظہار یکجہتی کا میسج تھا تمام پاکستان تحریک انصاف کے صوبے سندھ سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز کا چیئرمین عمران خان کے ساتھ۔ جس طریقے سے نیشنل اسمبلی کے اندر استعفے دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے آج پاکستان تحریک انصاف کے سندھ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ایم پی ایز تھے، ان کی ریزگنیشن جو ہیں وہ تقریباً سب ہم آپس جمع ہو چکی ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہفتے کے روز چیئرمین عمران خان صاحب جب کراچی ان کی آمد ہوگی تو اس دن ان کو تمام ریزگنیشن جو ہیں پی ٹی آئی کی سندھ اسمبلی کی ان کو دے دی جائیں گے۔ اس کے بعد جیسے ان کا حکم ہوگا، ان کے حکم کے مطابق یہ تمام ریزگنیشن جو ہیں وہ اسپیکر سندھ اسمبلی کو بھی دے دی جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میسیج بڑا کلیئر ہے کہ یہ ہماری جو سیٹس ہیں، جو ہماری کامیابیاں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل میرے ساتھ ڈاکٹر سیما بھی بیٹھی ہیں اور میں خود یہاں بیٹھا ہوں۔ 2013 میں ہمارا پہلا ٹینیور تھا اور یہ ہمارا دوسرا ٹینیور ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی اگر ہم واپس کامیاب ہوں گے تو یہ کامیابی، یہ ٹکٹ، یہ سیٹ جو ہے وہ صرف عمران خان کی ہے۔ یہ ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے۔ پورے پاکستان میں کروڑوں لوگ جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں، عمران خان کی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں، یہ ووٹ سارا عمران خان کا ہی ووٹ ہے۔ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے کوئی ایک کونسلر کی سیٹ بھی جیت سکتا ہے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے سامنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور جو ایک اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک سلسلہ جو شروع ہوا ہے، جس طرح چیئرمین صاحب نے، عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے پاکستان بھر میں جلسوں کا، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ آج اس کی تاریخ جو ہے وہ بدل دی گئی ہے۔ جلسہ جو پہلے ڈیسائیڈڈ تھا وہ اتوار کے روز جلسہ ڈیسائیڈڈ تھا، لیکن کیونکہ اتنی تعداد میں آپ نے دیکھا تھا کہ کراچی میں پچھلے دن بھی لوگ آئے تھے، تو چیئرمین صاحب کا خود یہ فیصلہ ہے کہ یہ جلسہ جو ہے اتوار کے بجائے ہفتے کو کیا جائے، تاکہ اگلا جو دن ہے چھٹی کا لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگ آرام بھی کر سکیں۔ سو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جلسہ جو ہے وہ 17 تاریخ کے بجائے جو 16 تاریخ کو ہوگا، ہفتے کی رات ہوگا، قائد اعظم کے مزار پہ ہوگا، جس کی اپلیکیشن جو ہے تمام کنسرن ڈپارٹمنٹس کو ہمارے کراچی کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے دے دی ہے۔ ڈی سی کمشنر وغیرہ، ڈی جی رینجرز، تمام اداروں کو جو ہے وہ وصول ہو چکی ہے۔ اس کی تیاری ہم آج رات سے شروع کر دیں گے، اور آج رات کو ہمارے سندھ کے صدر علی زیدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی رکھی ہے جلسہ گاہ کے اوپر، وہ باقی تفصیل جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو بتائیں گے۔ میں آج یہاں پہ ایز پی ٹی آئی کا پارلیمنٹری لیڈر اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہونے کی حیثیت سے میں آج اپنے چیئرمین عمران خان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں خراج تحسین ان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا کے اندر آواز اٹھائی، اور وہ کیس انہوں نے لڑا، اور 15 تاریخ کا دن جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے خلاف مقرر کرایا 15 مارچ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی آئٹ ہونے کی حیثیت سے میں وزیر اعظم عمران خان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے جو دور کے اندر جس طریقے سے کراچی کے اوپر توجہ دی، جس طرح کراچی کے لیے اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس انہوں نے اناؤنس کیے، جس کے اندر کچھ میں آپ کو ضرور یاد دلانا چاہوں گا، جیسے کہ K4 کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ وقت کے اوپر کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ فریٹ کوریڈور ہو گیا۔ کراچی کی بہت بڑی بڑی سڑکیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تعمیر ہوئی ہیں پچھلے 3 سال کے عرصے کے اندر، جس میں نارتھ ناظم آباد کے 6 برج ہیں، نیپیر روڈ ہے، نشتر روڈ ہے، منگو پیر روڈ ہے، اس طرح بے شمار روڈ جو وزیر اعظم صاحب نے اپنے دور کے اندر اس کو مکمل کروائے، اور کچھ ان کی تعمیر ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کراچی میں اللہ کی رحمت ہوتی تھی، لیکن وہ رحمت جو ہے وہ زحمت کے اندر تبدیل ہو جاتی تھی، اور زحمت میں تبدیل ہونے کی جو وجہ تھی وہ صوبے سندھ کی نالائق حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ تھی،
جس کی وجہ سے شہر کراچی جو ہے اس بارش سے بھی لطف نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنے دور کے اندر پورے کراچی کے جتنی بھی 4 بڑے اسٹارم ڈرین سے جو کہ بہت بڑا مسئلہ تھا اس کو حل کرایا، اس کی صفائی کرائی، اس کے اطراف میں سڑکیں بنوائیں، اس کی دیواریں ریز کرائیں۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ مکمل کرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر کراچی کے اندر آگ لگ جاتی تھی، یہاں پہ فائر بریگیڈز نہیں ہوتی تھی، 52 فائر بریگیڈز اس شہر کو دی گئیں۔ اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں، اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو اس کے اندر KCR آ جاتا ہے۔ KCR ایک وہ پروجیکٹ ہے کہ اگر اس کو روکا گیا موجودہ حکومت کی طرف سے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ سندھ دشمنی جو ہے اس کے برابر ہوگا۔ کراچی کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام ہے یہ KCR کا، اس کا مکمل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آخر کے اندر کراچی شہر کے اندر پچھلے 1 سال کا صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2020 اور 2021 کے دوران پورے شہر کے اندر جتنی بھی گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، چاہے وہ پینے کی لائنز ہوں، پینے کے پانی کی لائنز ہوں، سیویج کا سسٹم ہو، پارکس ہوں، سپورٹس گراؤنڈ ہوں، سڑکوں کی تعمیر ہوں، یہ 9 ارب 90 کروڑ روپے خرچ کر کے جو MNAs تھے، صرف تحریک انصاف کے MNAs نہیں، جو چھوڑ کے ہمیں بھاگ گئے اس وقت اپنا اور مفاد دیکھ کے، MQM کے MNAs، ان کو بھی پیسہ دیا گیا تھا۔ ان کے علاقوں کے اندر بھی جتنا کام ہوا تھا وہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے دور میں اس کراچی شہر کے ان حلقوں کے اندر بھی کام کرایا۔ ہم تمام MPs بڑے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم نے جس طریقے سے عمران خان صاحب نے چیئرمین نے اپنے دور کے اندر شہر کراچی کے اندر یہ جو کام کرائے ہیں، ترقیاتی کام کرائے ہیں، ہم تمام MPs نے ان کی وجہ سے اپنے حلقوں کے اندر بہت محنت کی، بہت کام کرائے، بہت ترقیاتی کام کرائے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے جو ترقیاتی کام ابھی ان پائپ لائنز کے اندر مکمل ہو سکیں۔ گرین لائن کے بارے میں ضرور ذکر کروں گا کہ گرین لائن کی کمپلیشن جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے دور کے اندر مکمل ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نالائق اور نکمی حکومت اپنے 14 سال کے دور کے اندر بھی اس شہر کراچی کو جو صوبے سندھ کا دل ہے اس کو ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں دے پائی تھی۔ جس طریقے سے آخر کے اندر اس کے بعد حلیم بھائی کنٹینیو کریں گے، آخر کے اندر میں ایک بات پہ اور کراچی کے پورے شہر کا بڑا مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ جس طریقے سے آج سے 2 دن پہلے پورا شہر کراچی باہر سڑکوں پہ نکلا، بغیر لیڈر کے، بغیر عمران خان کے، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ سڑکوں پہ آئے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ پورے پاکستان میں بھی نہیں کہوں گا بلکہ دنیا بھر کے اندر، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ٹورنٹو کے اندر بھی ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ نیو یارک کے اندر دیکھا، دبئی جیسے شہر میں، لندن کے اندر، قطر کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، یہ وہ تمام ممالک تھے جہاں پہ پوری دنیا میں لوگ نکلے اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا میسیج دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی جو ہے واقعی میں ٹانگیں کانپیں گی۔ پہلے تو ان کی کانپیں ٹانگتی تھیں نا، جس کی کانپیں ٹانگتی تھی اب اس کی ٹانگیں صحیح طریقے سے کانپیں گی، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان حکومت سے باہر جو ہیں وہ کتنا اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں، کتنی لوگوں کی محبتیں ان کے ساتھ ہیں، کتنے دل لوگوں کے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس کا ریزن صرف ایک ہے کہ عمران خان نے اپنے دور میں پرفارم کر کے دکھایا۔ صرف 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں جس میں اکانومی نے اپنے تمام ریکارڈز توڑے ہیں، جس میں فورن ریمیٹنس نے اپنے ریکارڈ جو ہیں وہ توڑے ہیں، اور تیسری سب سے بڑی بات کہ دنیا کے اندر جب یہ 2021 کے اندر کووڈ آیا، اس کووڈ کے دوران جو وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے عمران خان صاحب نے اپنا کردار ادا کیا، اس کی تعریفیں دنیا کے ہر لیڈر نے کی ہیں۔ سو ونس اگین ان دا اینڈ میں آپ سے پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام MPs نے اپنی ریزگنیشنز جو ہیں وہ جمع کرا دی ہیں۔ ہفتے کے روز جب عمران خان صاحب کراچی پہنچیں گے تو ان کی کاپیز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو دے دی جائیں گی، اور جیسے ان کا حکم آئے گا اوریجنل کاپیز جو ہیں ہر MPA خود جا کے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کو جو ہے وہ جمع کرا دے گا، جیسے پارٹی سے انسٹرکشنز آتی ہیں۔ شکریہ آپ کا حلیم بھائی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی ہمارے پارلیمنٹری لیڈر خرم شیر زمان صاحب نے بتایا، ہم سمجھتے ہیں اب یہ اسمبلیاں، یہ حکومتیں، یہ جو اس وقت ایک غلامی کا سسٹم ہے، یہ جو ہم پہ ایک امپورٹڈ گورنمنٹ ہم پہ مسلط کی گئی ہے، جو کہ ایک بیرونی ایجنڈے کے اوپر ایک پاکستان دشمن ایجنڈے کے تحت چند بھکاریوں کو ڈالر دے کر پاکستان پہ مسلط کیا گیا۔ تو اس کے تحت قومی اسمبلی سے
تمام ہمارے ایم این ایز نے استعفیٰ دے دیا ہے، چند ان کے علاوہ جو کہ بک چکے ہیں، جو کہ بکاؤ مال ہیں، جو لوٹے ہیں۔ اس لیے استعفیٰ دیا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بیرونی سازش جو بیرونی بنی گئی، امریکہ کے ہاتھوں میں بنی گئی، اور انہوں نے ایک گورنمنٹ اپنی لانے کے رجیم چینج کا پلان کیا، اور اس کی کامیابی کے بعد اگر یہ آج ہم نہ اس وزیر اعظم کو تسلیم کرتے ہیں، نہ اس پرائم منسٹر کی جگہ ایک کرائم منسٹر نے لے لی، ہم اس کرائم منسٹر کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کرائم منسٹر کی جو کیبنٹ ہوگی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس اسمبلی کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ اس میں لیڈر آف دا ہاؤس وہ ہے جس کو پاکستان کے عوام نے نہیں بلکہ امریکہ کی حکومت نے چنا ہے۔ ہم کوئی ایسا ادارہ، تو اس لیے ہمارے لیے یہ سب غیر اہم ہے، یہ اسمبلی، یہ اپوزیشن، یہ تقریر، یہ بجٹ، ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ایک ایجنڈے کے تحت، ایک فورن ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے، جس کے اندر ایک باقیات ان کی سندھ اسمبلی میں موجود، سندھ گورنمنٹ میں موجود ایک ساتھ ہے نا یہ، چونکہ ڈالر کی پیداوار ہیں یہ لوگ، تو اس لیے ہمارے لیے سندھ اسمبلی کی رکنیت غیر اہم ہو چکی ہے، چونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری آزادی اگر اسٹیک پہ لگ چکی ہے، ہماری آزادی، ہم نے گورے سے آزادی حاصل کی تھی، ہمارے آباء و اجداد نے، ہم سب کے، ہم نے اپنی والدہ سے، میں نے بھی سنا تھا کس طریقے سے جانیں قربان کی، عزتیں قربان کی، اور آج ان کے لیے نہیں کی تھی کہ آج اپنے چند پیسوں کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیں، اس قوم کو بیچ دیں، اس ملک کو بیچ دیں اور ہماری آزادی داؤ پر لگا دیں۔ تو اب یہ تو فیصلہ ہے غلامی یا آزادی، ان غلاموں نے یہ غلام بن گئے، لیکن قوم ہماری آزاد ہے، ہم ایک آزاد قوم ہے، ہم دوبارہ کسی جو پاکستان بنا تھا گورے کی اس تسلط سے نکلنے کے بعد دوبارہ گورے کی غلامی نہیں کرنا چاہتی قوم، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پرسوں رات سب نے دیکھ لیا، اپنوں نے دیکھ لیا، پرایوں نے دیکھ لیا، دوستوں نے دیکھ لیا، دشمنوں نے دیکھ لیا، پاکستان میں دیکھ لیا، دنیا بھر میں دیکھ لیا کہ جس انداز سے عمران خان کا ابھی پیر بنی گالہ سے باہر نہیں نکلا، عمران خان صاحب ابھی اپنے گھر میں ہیں، اور لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ پوری دنیا میں روڈوں پر ہیں۔ یہ پہلی دفعہ پوری ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، پہلی دفعہ کہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں ایک ایک جگہ، دبئی میں بھی تو قطر میں بھی، لندن میں بھی تو کینیڈا میں بھی، ہیوسٹن میں بھی تو سعودی عرب میں بھی، کراچی میں بھی تو اسلام آباد میں بھی، رتو دیرو میں بھی تو چیچا وطنی میں بھی، ملتان میں بھی تو کوئٹہ میں بھی، سوچا نہیں تھا کسی نے۔ جیسے خرم نے کہا کہ ان کی ٹانگیں ان کو اور بہت ساروں کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہوا کیا ہے، چونکہ ہم ایک غیرت مند قوم ہے، ہم ایک پاکستانی قوم ہے۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے اوپر پاکستان وجود میں آیا تھا، یہ نہیں تھا پاکستان کا مطلب کیا جو بائیڈن کا مشورہ، یہ نہیں تھا کہ جو وہ کہے گا وہ چلے گا۔ اب یہ لوگ آ گئے ہیں، دیکھ لیجئے گا، یہ حکومت ہوتے ہوئے بھی حکومت نہیں ہے، کس کی حکمران ہے یہ؟ کس کے 174 2 ووٹوں پہ آ گئے، اسمبلی فارغ ہو چکی ہے، عوام نے عدم اعتماد کر دیا ہے، ان کا تو یہ 174 ووٹوں اور رات کے اندھیرے میں ہونے والے فیصلوں کے نتیجے میں یہ حکومت قائم ہوئی ہے۔ ہم عوام میں جانا چاہتے تھے، اگر آپ کہتے تھے نا ہم سلیکٹڈ ہیں، تم تو امپورٹڈ ہو، اگر ہم سلیکٹڈ تھے تو آ جاؤ نا بھائی میدان میں، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر۔ ہم کہتے ہیں واحد حل پاکستان کو اس غلامی سے بچانے کا، اس بیرونی سازش سے بچانے کا، اور یہ یہیں ختم نہیں ہوگی پاکستانیوں، یہاں ختم نہیں ہوگا۔ یہ امریکہ نے جو سازش بنی اور جس میں سب کو ساتھ لیا، ان کو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے شہباز شریف کو شیروانی پہنانی تھی اور کسی کو فراک پہنانی تھی، کسی کو ساڑی پہنانی تھی، کسی کو پجامہ پہنوانا تھا، اس کے لیے نہیں تھا، یہ میکسی بھی یہ اس لیے نہیں تھی۔ الٹیمیٹلی یہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ یہ یوکرین بنانا چاہتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ چل کے ہمارے ایٹمی احساسوں پہ حملہ کیا جائے گا، اور وہ باہر سے نہیں ہوگا، اسرائیل سے بمباری نہیں ہوگی، یہ ہمارے سوچ رہے ہوگا کچھ بھی نہیں انشاءاللہ،
یہ ایجنٹ جو انہوں نے اپنے پالتو ہمارے اوپر مسلط کر دیے، اس غیور قوم پر، غیرت مند قوم پہ جو اپنے پالتو ایجنٹ مسلط کیے، ہمارے ایٹمی احساس خطرے میں ہے، ہمارے ملک کی آزادی خطرے میں ہے۔ پھر یہ ملک کو توڑوائیں گے۔ امریکہ ماما لگتا ہے، اس نے عیدی کے طور پہ اس کو شہباز شریف کو بنوا دیا، اس نے کوئی شکل اچھی لگتی ہے اس کی کہ ہاں جی تم اچھے لگتے ہو تم بن جاؤ جا کے، نہیں، ایجنڈا ہے، پاکستان کے توڑنے کا ایجنڈا ہے، پاکستان کو غلام بنانے کا ایجنڈا ہے، چونکہ وہ مضبوط، یہ واحد اسلامک ایٹامک پاور ملک ہے، اتفاق سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کو لیڈر بھی وہی مل گیا، نہیں تو ملک بڑا تھا، قوم بڑی تھی، لیڈر معذرت کے زیادہ پیسو لیڈر تھے، بکاؤ لیڈر تھے، بکنے والے لیڈرز ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے پہلے جو کہتے کرتے رہے، ہسٹری یاد کیجئے، نواز شریف کارگل وار، ہماری فوج بہترین، ہماری فوج کارگل وار میں بہترین طریقے سے اگلے محاذ پر تھی، انڈیا میں داخل ہو چکی تھی، بہت بڑا حصہ قبضہ کر چکی تھی، ہمارے فوج کے بہترین پالیسی سے اچانک کلنٹن کا فون آتا ہے نواز شریف کو، اور اس کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب ریٹریو کرتے ہیں تو جو شہادتیں ہوئیں وہ اٹیک میں نہیں ہوئی، جب واپسی میں جب انہوں نے یہی کیا جو آج انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے جب غلامی قبول کی کہ واپس ہو جاؤ، اس کے بعد ہمارے سینکڑوں جوان اور ہمارے افسران شہید ہوئے، ذمہ دار ایک ٹیلی فون کال، کلنٹن کی کال پہ نواز شریف فارغ، اس کے بعد وہ مشرف صاحب آ گئے، ایک بش کی کال پہ جنرل مشرف فارغ، مشرف کی بھی ٹانگیں کانپ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے اغیار کی جنگ اپنے گلے میں باندھ لی، امریکہ کی جنگ ہمارے گلے میں آ گئی، روس کی جنگ ہم نے لڑی تھی ان کے ساتھ مل کر، اس کے بعد ہم برے ہو گئے، اور اس کے بعد 80,000 ہمارے شہداء ہیں، اور اس کے بعد یہ جنگ ہم نے گلے میں لی، اور اس جنگ لینے کے اوپر آج بھی ہمارے اگر اے پی ایس کے بچوں کا خون ان کے کندھوں پر ہے، جنہوں نے امریکہ کو یس کیا، نو نہیں کر سکے، جن میں ہمت نہیں تھی نو کرنے کی، اور وہ ڈو مور کرتے رہے، ہم ڈو مور کرتے رہے، وہ حملے کرتے رہے، ہمارے بچے مرتے رہے، مدرسوں پہ ہمارے حملے ہوئے، گھروں پہ حملے ہوئے، اور اس کے بعد زرداری آ گیا، انہوں نے کہا چلو جی مشرف کو کال کی ضرورت پڑی، اس کو بھی بش کی کال کی ضرورت پڑی، زرداری سے ڈیل کر لی، زرداری نے تو کہا ٹھیک ہے ڈرون حملے کرنا ہے، تم نے ڈرون حملے کرنے کرتے جاؤ، مال کا طے کر لو، بندے کے جتنے بندے مرتے جائیں اتنے پیسے دیتے جاؤ، لعنت ہے ایسے شکلوں کے اوپر، بے شرموں کے اوپر، جنہوں نے 400 ڈرون اٹیکس کرائے، کس نے کرائے؟ ایک نہ کرنے کی ہمت، نہ کی قیمت ہوتی ہے، نہ کی قیمت ہوتی ہے، ایبسلوٹلی ناٹ کی قیمت ہوتی ہے، کسی کے آگے کھڑے ہونے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، زرداری اور ان کے دور میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، اور ہمیشہ مال ملتا رہا ان کو، ادھر سے آ کے ایبٹ آباد سے وہ آپریشن کر کے اسامہ بن لادن کا جو بھی ڈرامہ کی آپریشن کر کے چلے گئے، ان کے منہ میں زبان نہیں تھی ایک بول سکتے، ریمنڈ ڈیوس کو اٹھا کے دے دیا جس نے قتل کیا تھا ہمارے لوگوں کو، خوف ٹانگیں کانپتی تھی، کیا زندگی موت نا، ہم اس ملک کے اصول کے لیے پاکستان کے قیام کتنی جانیں قربان کی، آپ کے والدین نے، ہمارے والدین نے، ہمارے آبا و اجداد نے کس کے لیے قربان کی تھی کہ یہ آئے اور ہمیں بیچ دے آ کے۔ اب بات یہ تھی کہ عمران خان کے پاس دو راستے تھے، ایک ہوتا یہ بھی اس لائن میں لگ جاتے، غلامی میں لگ جاتے، سر تسلیم خم کر دیتے، نہیں کیا، جس کی قیمت اٹھانی پڑی، لیکن قیمت یہ ہے کہ عمران خان ہار کے بھی جیت گیا اور یہ جیت کے بھی ہار گئے، جس انداز سے پاکستان کی قوم، جس انداز سے انہوں نے اس سسٹم کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور ہاں جب عمران خان سے جب انہوں نے بات کی، یہ سب تو یس یس کرتے رہے، جب افغانستان سے امریکہ اپنی پینٹیں، اپنے شرٹیں، اپنے جوتے، اپنے ٹوپیاں، اپنی وردیاں، اپنی سب کچھ چھوڑ کے بھاگا، تو اس نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں اڈے چاہیے کہ اگر ہمیں ادھر باہر بیٹھ کے کچھ کرنا ہو تو آپ ہمیں دو گے؟ وہ ہسٹوریکل جواب ایک میڈیا کے بندے کو، ایبسلوٹلی ناٹ، میں سمجھتا ہوں وہی ایک ایبسلوٹلی ناٹ کہنا، نہ، آج کل تو ہاں کے عادی تھے، جی حضور، جی گورا صاحب، جی گورا صاحب، عمران خان نے کہا نہیں، اس کے بعد یہ سازش بنی گئی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ خط الٹیمیٹلی اب یہ کوئی سیکرٹ نہیں رہا، یہ خط نکل کر آ چکا ہے، اسپیکر صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دیا گیا ہے، ہماری درخواست ہے کہ آج رات 12 بجے عدالت لگائی جائے، یہ بہت اہم معاملہ ہے، قومی غیرت کا معاملہ ہے، یہ ہماری حمیت کا معاملہ ہے،
یہ اس قوم کی ہزیمت کا معاملہ ہے جہاں جو اٹھانی پڑ رہی ہے ان چوروں کی موجودگی میں. ہم کہتے ہیں اس کو فوری طور پر. کل قاسم سوری صاحب نے یہ خط سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دیا ہے, ڈی سی لیے ہو چکا ہے. اور یہ جو ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے شہباز شریف کہ ہم اس پہ کمیشن بنائیں گے, نو, اس وقت کوئی آئی واش کمیشن وہ ہمیں انویسٹیگیشن نہیں چاہیے, کوئی کمیٹی نہیں کر سکتی. اس کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کی نگرانی میں جو دن میں عدالتیں لگاتے ہوں, کوئی ایسے شخص کا کمیشن بنایا جائے جس پر کوئی الزام نہ ہو, کوئی انگلی نہ اٹھائے. جیسے طارق خان صاحب کا نام لیا, ان کو بھی منع کرا دیا گیا نہ جانے کہاں سے. یہ ہماری قومی غیرت کا معاملہ ہے, بھولیں گے نہیں. یہ جنگ غلامی سے نجات کی جنگ ہے. جو انہوں نے غلامی کی ہمیں دوبارہ دھکیل دی ہے, 80 سال پیچھے ہمیں لے گئے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب انشاءاللہ دمادم مست کلندر ہوگا, روڈوں پر ہوگا, رستوں میں ہوگا, ہر جگہ ہوگا. اور اگر انہوں نے آسانی سے, عزت سے, اگر انہوں نے نئے الیکشن نہیں کرائے, یہ جو عوام روڈوں پر نکلی ہوئی ہے, یہ ان کو ایوانوں میں گھس کر ان کے گردن سے گدی سے پکڑ کر باہر نکال کے ان کی تکہ بوٹی کر دے گی. اس وقت ہم اس ملک کو خدا نہ خواستہ ٹوٹنے نہیں دے سکتے. ہم اس ملک کے حصے بکھرے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم اس کو کسی اغیار کی غلامی کی اجازت نہیں دیں گے. بڑی مشکل سے پہلے شہید ہم سب, استعفے تو کیا ہم جان دینے کو تیار ہیں, استعفے تو کیا ہم خون دینے کو تیار ہیں, ہم مرنے کو بھی تیار ہیں, مارنے کو بھی تیار ہیں. ہم ان چند ضمیر فروش, وطن فروش جنہوں نے پاکستان کو بیچنا چاہا کیوں نکلے ہیں جی؟ 20% لوگ ہمارے ہیں صرف. میں بالکل کہتا ہوں کہ جو پرسوں رات بھی نکلے 20% پی ٹی آئی کے ہمارے ورکرز ہوں گے. پوری قوم تحریک انصاف ہو چکی ہے, پوری قوم انصاف چاہتی ہے. خواتین رو رہی ہیں, بزرگ رو رہے ہیں, وہ سب سمجھ گئے ہیں کہ ایک سازش ہے, بیرونی سازش ہے. اور عمران خان اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کے طور پہ ہمیں دیا ہے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ عنقریب الیکشن ہوں گے. یہ لولی لنگڑی حکومت ابھی دیکھیں وزارتوں پہ, ابھی یہ جوتیوں میں دال بٹنے والی ہے. کل سے جھگڑے شروع ہو چکے ہیں, جوتیوں میں دال بٹے گی, منسٹریوں میں دال. جاؤ, ہم نے چھوڑ دیے, بنو گورنر, بنو منسٹر, بنو جو دل کرے بنو. پاکستان کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. تمہارے باپ کا پاکستان نہیں ہے کہ تم اس کو بیچ دو گے, تم کسی اور کے ایجنڈے پہ آ کے. امریکہ کہتے ہیں ہم تمہیں معاف کر دیں گے, عمران خان کو نکالو گے تو معاف. کون ہوتے تمہیں معاف کر سکتے ہیں؟ اس قوم نے معاف نہیں کرنا, نہ امریکہ کو نہ اس کے پالتو کتوں کو, کہ وہ معاف کر دیں. ان کے جو معاف کر دیں گے. ہم غیرت مند قوم ہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور جس انداز سے پوری دنیا میں مریم نواز نے ایک ویڈیو ڈالی کہ ایک ڈھولچی اور 8 لوگ نواز شریف کے گھر کے سامنے ڈانس کر رہے تھے, ریئیکشن دیکھا؟ 8000 لوگ آ گئے نواز شریف کے گھر, 8000 لوگ. لندن میں اس سے بڑا پروٹیسٹ نہیں ہوا. میں کہنا چاہتا ہوں اب ایک ایک کر کے الحمدللہ عمران خان, اور ہم حقیقت کہتے ہیں کہ یہ 3 سال 3.5 سال اس طریقے سے نہیں تھے ہمارے. کہیں نفیس نے پکڑا ہوا تھا, کہیں کسی نے پکڑا ہوا تھا, ہاں کہیں خبیث نے پکڑا ہوا تھا, ہاں, اور ہمیں اس انداز سے موقع نہیں ملا کام کرنے کا. عمران خان صاحب کو اپنے ایجنڈے پہ چلنے کا موقع نہیں ملا. ہماری مجبوری کی حکومت تھی. انشاءاللہ اب جب عمران آئے گا, اور عنقریب آئے گا, لمبی سٹوری نشتہ, پرسوں رات کے بعد کل کا دن سب تبدیل ہو چکے ہیں. سب کہتے ہیں بات کرو, ہم کہتے نہیں, عوام سے بات ہوگی, کسی سے بات نہیں ہوگی. بات کرنی ہے عوام سے کرو. کل کے دن کی بتا رہا ہوں, کل کے دن بھی ہے کہ جی اب الیکشن صرف ایک حل ہے, الیکشن چاہیے. غلامی سے آزادی کے لیے الیکشن چاہیے. فیصلہ ہماری عوام کی عدالتیں کریں گی, باقی عدالتوں کے فیصلے تم جانو, تمہارا کام جانے. آپ جہاں سے آ گئے آپ ان کے ساتھ سر پہ بیٹھ جاؤ. ہم عوام کی عدالت میں جاگ چکے ہیں, اور ہم نے بھی 24 گھنٹے کی عدالت ڈھونڈ لی ہے. ہماری عوام کی عدالت بھی الحمدللہ 24 گھنٹے لگ رہی ہے. پورے پاکستان میں لگ رہی ہے, کراچی میں لگ رہی ہے, گاؤں میں لگ رہی ہے, روڈ پہ لگ رہی ہے, رستے پہ لگ رہی ہے. عوام کی عدالت ہے. اگلا الیکشن ہے, اور یہ بانمتی کا کنبہ سانجھے میں پھوٹے گا. ایک دوسرے کو میں کہنا چاہتا ہوں, کل سنا ہے کہ بھٹو اور ضیاء الحق کی روحیں آپس میں لڑ رہی تھیں اوپر.
وہ دونوں کی بڑی جنگ چل رہی تھی. وہ کہ جی ہمارے قاتل کو تم لوگ کیا کر رہے ہو. ضیاء الحق کہہ رہا تھا کہ جی وہ بھٹو کہہ رہا تھا تو میرا قاتل ہے, وہ کہہ رہا تھا تم تو میرے ہو. تو وہ اس وقت بھٹو اور ضیاء الحق کی روحیں لڑ رہی ہیں, عالم ارواح میں بڑی جنگ چل رہی ہے اور نیچے دعوتیں چل رہی ہیں. عالم ارواح میں جنگ ہے اور نیچے ان کے جو وہ ہیں ان کے بچے ان کی اولادیں یہاں جفیاں ڈلی ہوئی ہیں. نواز شریف زرداری بیٹھے پیچھے, ضیاء الحق کے پالتو کی نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے. یہ سب کچھ نے دیکھنا. بھٹو کی پھانسی دلانے والے آج سب بلاول اور زرداری کے ساتھ بیٹھے ہیں, پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں جو پیٹ پھاڑنے تھے وہ پیٹ بھر رہے ہیں, دعوتیں کھا رہے ہیں. یہ وقت جو گھسیٹنے والے تھے وہ اسمبلی میں کیبنٹ کے اندر بیٹھے. یہ وقت بھی عمران خان نے سب کو دکھانا تھا اور بڑا اچھا ہوا. اکیلا عمران خان, اکیلی تحریک انصاف اور اس کے یہ ورکر, اس کے سپاہی, اس پہ جان دینے والے نچھاور اور یہ پوری قوم, اور ایک طرف یہ سارے گیدڑ بگیڑے, یہ سارے ملک توڑنے والے, ملک لوٹنے والے, یہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں. 2-3 جو رہ گئے تھے وہ بھی چلے گئے. ہم نے کہا تم بھی چلو, چلو جی نفیس لوگ بھی لے جاؤ گے. سب اکٹھے ہو گئے. اگلی دفعہ ہوتا نا کبھی کوئی شکار ہو اور وہاں 1-2 جانور ایسے ہوں جن کو نہ مارنا ہو تو بندہ سوچتا ہے کہ نہیں یار یہ شارٹ گن سے نہ مارو, ذرا آپ رائفل سے شکار کرو, غلط نہ لگ جائے. آپ تو سارے ہی وہ ہیں جن کو شارٹ گن میں چھوٹے والے چھرا ماریں گے, سب نیچے گریں گے آ کے انشاءاللہ. اور زیادہ دیر نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب آنے والا ہے. پاکستان میں انقلاب آئے گا اور الحمدللہ خونی انقلاب نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک گملہ نہیں ٹوٹا, نہیں تو اس سے پہلے ہم نے لاکھوں لوگ نکلے, کروڑوں لوگ پاکستان میں نکلے, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. پاکستان کا قومی ترانے لگے ہیں ہر جگہ, ایک گملہ نہیں ٹوٹے. پاکستان سے پیار کرنے والوں کا یہ گملے بھی ہمارے ہیں, یہ رستے بھی ہمارے ہیں. نہیں تو سب جانتے ہیں آج اگر ایک ٹویٹ 15 کتنے ورڈز کا ہوتا ہے جی, ایک ٹویٹ کے اندر کتنے ورڈز ہوتے ہیں, 40 ورڈز کا ایک ٹویٹ پورے پاکستان میں خدا نہ خواستہ آگ لگا سکتا تھا. لیکن نہیں, آج الحمدللہ ہم پرامن ہیں, ہمارے لوگ پرامن ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, یہ قوم ہماری ہے, یہ سب کچھ ہمارے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پرامن طریقے سے, ابھی جمال بھائی نے ایک بات کی, ہم کسی پارٹی کے جھنڈے شنڈے جلانے پہ ہم یقین نہیں رکھتے اور نہ ہمارے ورکرز کو یہ ٹریننگ ہے. جب ہم گملے نہیں توڑ رہے تو جھنڈے کیوں جلائیں گے؟ کہ اگر کسی نے مشتعل یا کوئی سازش کے تحت جھنڈے جلائے گئے, لیکن پتہ نہیں کس نے جلایا, ہمیں پتہ چلا, لیکن کل MQM کی ریلی کے دوران, پارٹی کی ریلی کے دوران ہمارے جھنڈے جلائے گئے. تو ہم کہتے ہیں جلاؤ گھراؤ کی سیاست بند کرو, اس پہ تم لوگ فارغ ہو چکے ہو, اس کے اوپر لوگوں نے فارغ کر دیا ہے. ہم پرامن لوگ ہیں لیکن الحمدللہ باغیرت لوگ ہیں. ہمارے پاس ہمیں گولی نہیں آتی, ہمارے پاس بوری نہیں ہے, گولی نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جذبہ ہے, جنون ہے, جوش ہے. اور آپ کو ہم یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں یہ نہ کریں. آپ کی گم ہو چکے, آپ نے جو ملنے تھے پیسے مزے کرے, جائیں گھومیں, امریکہ جائیں, باہر جائیں, فیملیز کو لیں, گھوم پھر کے آ جائیں, ڈالر ہے آپ کے پاس, مزے کریں, جان بنائیں. کراچی سے والوں نے آپ کو رد کر دیا, حیدرآباد نے آپ کو رد کر دیا. باقی بات یہ ہے اس وقت میں تو بڑے اس کی چیری بلاسم کی بات کرتا ہوں, بوٹ پالشی ہے وزیر اعظم کی, کرائم منسٹر کی, اس کے ساتھ جس انداز سے بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ پیپل پارٹی بیٹھ گئی ہے, میں کہتا ہوں یہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت ہیں. انشاءاللہ مستقبل پاکستان کا ہے, مستقبل عمران خان کا ہے, مستقبل اس غیور عوام کا ہے. عنقریب انشاءاللہ الیکشن ہوں گے, ہماری ڈیمانڈ ہے. ابھی ہم نہیں تو پھر دھرنا بھی ہوگا, لانگ مارچ بھی ہوگا. عمران خان لانگ مارچ کے لیے نکلے گا تو کروڑوں لوگ ہوں گے اس دفعہ. آپ نے دیکھ لیا پرسوں کون تھا, کوئی عمران خان نہیں نکلا, پورا پاکستان نکلا. انشاءاللہ 16 تاریخ کو میں کراچی والوں کو پیغام دیتا ہوں, اور لائف سن کے حیدرآباد والے بھی آ جائیں گے, اور جو آ سکتا ہے. آپ کا کپتان, ہمارا کپتان, ہمارے دلوں کا وزیر اعظم, اس قوم کا وزیر اعظم, عالم اسلام کا بہت بڑا لیڈر, جس نے ناموس رسالت کی جنگ لڑی ہے, جس نے دین کی جنگ لڑی ہے, جس نے وطن کی جنگ لڑی ہے. عمران خان صاحب 16 تاریخ کو رات 9 بجے اپنے قائد کے پاس آ رہے ہیں, قائد اعظم کے مزار کے سامنے گراؤنڈ میں آپ سے ملنے آ رہے ہیں, کراچی والوں سے بات کرنے آ رہے ہیں, کراچی والوں کو سننے آ رہے ہیں, کراچی والوں کو سنانے آ رہے ہیں. کراچی والوں آ جاؤ, 16 اپریل شام 9 بجے ہفتے کا دن عمران خان صاحب آپ کے پاس آ رہا ہے, اور انشاءاللہ 23 کو
اچھا کل جو ہے وہ بدھ کو پشاور جا رہے ہیں، 23 اپریل کو لاہور جا رہے ہیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اور باقی یہ حکومت چند دنوں کی ہے، ان سے کہ جلدی جلدی سارے جو کرنا ہے، جو لوٹنا ہے پھوٹنا ہے، انشاءاللہ ان کی غلط کیے ہوئے کاموں کو۔ اور اب جب عمران خان آئے گا 2/3 میجورٹی ہوگی، اپنا قانون ہوگا، ہر چیز اپنے پاس ہوگی۔ عمران خان وہ نہیں ہوگا جو اب دیکھا آپ نے، عمران خان وہ ہوگا جس کا یہ قوم انتظار کر رہی ہے۔ تھینک یو سر۔ چلیے جی، ابھی آپ نے ایک سوال کیا کہ پروٹیسٹ میں جو نعرے لگائے گئے ہمارے اداروں کے خلاف اور کیا کہتے ہیں پلے کارڈز تھے، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ جلسے میں صرف 20% تو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور اس کے علاوہ عام پبلک آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہم سمجھتے ہیں فوج، ایک مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ان کی قربانی ہے، یہ ہمارے شہداء کی فوج ہے، ہم سب ان کی قدر کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نے بھی لگایا، تحریک انصاف ڈس اون بھی کرتی ہے، اس کی مذمت بھی کرتی ہے۔ ہم ایسے کسی قسم کے اپنے اداروں کے خلاف، جو عمران خان نے بات نہیں کی، یہ ٹکے کے لوگ، یہ اب فضل الرحمان جرنیلوں کی نام لے کے بات کرتا رہا، نواز شریف نے جرنیلوں کے نام لیے، مریم نواز نے جرنیلوں کے خلاف بات کی، فوج کے خلاف بات کی، سب بات کرتے رہے۔ میرے کپتان آج بھی اداروں کی توقیر اور تعظیم کے لیے بات کرتا ہے۔ ہم اس قسم کے بینرز، نعرے وارے ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ اب میں پوری قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ برائے کرم یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہمیں انہیں کمزور نہیں کرنا ہے۔ اس قسم کے بینرز، نعرے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور باقی یہ چور، یہ امپورٹڈ حکمران، یہ کرپٹ، یہ امریکہ کے ایجنٹ، یہ امریکہ کے یار، یہ غدار شہباز شریف، زرداری، بلاول اینڈ کمپنی اینڈ ڈیزل، ان سب کے خلاف جو دل کرے لگائے، لیکن اپنے اداروں کو خلاف کچھ نہ کریں۔